آج کا موضوع خلافت اور جمہوریت کا تقابلی جائزہ پچھلے دنوں ہم نے پیش کیا تھا اور بڑے جگہوں تک اس کی ہیٹ فیل ہوئی ہے، اور ہیٹ فیل ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں تک درجہ حرارت گیا ہے اور پھر انہوں نے اس کا ریبٹل دیا ہے۔ بعض مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان، کچھ لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی کہ یہ جو بات کرتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ کون سی فکر ہے۔ پھر دوسری بات کہ خوارج پہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس کو انہوں نے کسی اور پہ چسپاں کر دی ہے، حالانکہ خوارج کا فتنہ گروہ بالکل واضح ہے۔ یہ الانتباہ للخوارج والحرورہ کتابیں میں آج لے کے آیا ہوں۔ تاریخ جمہوریت میرے پاس ہے، نظام مصطفیٰ میرے پاس ہے، خلافت اندلس میرے پاس ہے۔ یہ ہم ویسے بات نہیں کرتے، پورے ریفرنسز کے ساتھ تیاری کر کے آتے۔ سیرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اسلام کا نظام حکومت، ٹھیک ہے، مولانا انصاری کی دہشت گردی اور فتنہ خوارج، مبسوط علمی فتویٰ آن ٹیررزم، پھر معتصم کا کردار، یہ سارا خلافت کے دور میں جو حسبہ کا محکمہ تھا۔ پھر یہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے بات کی ان کے اکابر ہیں، اور میں بھی ان کو مانتا ہوں، قبلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا نظریہ اجتہاد و تقلید، اس پہ خلافت پہ بحث کی گئی ہے۔ تو میں خود درس نظامی بھی پڑھاؤں، میری ڈاکٹریٹ نمل سے ہے پولیٹیکل اسلام میں۔ تو مولانا حضرات سے گزارش ہے کہ ہر جگہ پہ آپ یہ نہیں ہے کہ غلط حوالہ دے کے بات کو ٹوسٹ کر کے تو لوگوں کو ڈی ٹریک کر سکیں۔ میں الحمدللہ منطق، اصول منطق، فلسفہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، تاریخ، اسی طرح صرف، نحو، بلاغت، اصول الشاشی، قدوری، فقہ میں یہ ساری چیزیں پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اسلام اینڈ ماڈرن سائنس، پھر اس کے بعد ایم فل میں میرا پولیٹیکل اسلام تھا، پی ایچ ڈی میں گلوبلائزڈ اسلام، پولیٹیکل ایشو، اور آئی ایم آتھر آف 10 بکس، میری مدینہ ماڈل فار پاکستان ہے۔ پھر ہم نے تکمیل پاکستان نے خلافت حق ہے، خلافت قائم کرو، پورا لٹریچر اسٹرکچر دیا ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ بغیر کسی کا موقف جانے آپ یہ کہہ دیں یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو آج میں پوسٹ مارٹم کروں گا نہایت ادب سے، علمی فکری انداز میں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کی بات ہے، تو اس کے مقابلہ خلافت۔ جی خلافت یہ ہماری آواز نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ قبلہ مولانا صاحب ذرا دیکھیں قرآن مقدس کی طرف، سورہ نور بھی اٹھا کے دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، دو شرائط کے ساتھ، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنایا۔ ایمان، بلیف اینڈ ایٹریبیوٹس، گڈ ڈیڈز، یہ دو شرائط ہیں، اگر یہ رکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ خلافت عرضی بیان کرے گا۔ مولانا مودودی اس تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں خلیفہ کا بنانے کا وعدہ مومنین سے ہے، یہ نہیں کہا کہ ہر کسی کو خلیفہ بناؤ، اس سے یہ بات ہے کہ سب مومن خلافت کے حامل ہیں۔ سید مودودی کی تفہیم القرآن کا حوالہ۔ یہاں ہر شخص خلیفہ ہے، کسی شخص یا گروہ کو حق نہیں کہ عام مسلمانوں سے وہ بیعت لے کے خود حاکم مطلق بن جائے۔ جو حکمران بنایا جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمان یا اصطلاحی افضال میں تمام خلفاء اپنی رضامندی سے اپنی خلافت کو انتظامی اغراض کے لیے اس کی ذات میں مرکوز کر دیتے کہ وہ اللہ رسول کے نظام کی ترویج کرے گا۔ وہ ایک طرف خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ، انسریبل ہے، دوسری طرف ان لوگوں کے جنہوں نے اسے خلافت تفویض کی ہے۔ یہ اسلام کے سیاسی نظریے میں اس کو مولانا عبد الرحمن کیلانی نے بھی کوٹ کیا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد منافقین کو متنبع کیا گیا۔ مسلمانوں کو اللہ خلافت عطا فرمانے کا جو وعدہ ہے اس میں محض مردم شماری کے مسلمان نہیں بلکہ وہ جو صادق الایمان ہوں، اخلاق و اعمال کے اعتبار سے صالح ہوں، اللہ کے پسندیدہ دین کا اتباع کرنے والے ہوں، شرک سے پاک خالص بندگی کرنے والے ہوں۔ ان صفات سے عاری اور محض زبان سے ایمان کے مدعی لوگ نہ اس وعدے کے اہل ہیں اور نہ ہی یہ ان سے کیا گیا ہے، بلکہ وہ اس میں حصہ دار ہونے کی توقع نہ کریں۔ اصحاب اللعقد کی طرف اشارہ ہے کہ اسٹیٹ کی لیڈرشپ وہ لوگ سب سے پہلے انڈورس کریں گے بیعت خاص کے ذریعے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، دین کا علم، شریعت کا علم رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جیسے کچھ لوگوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ بنانا چاہا، تو آپ کا جواب سنیں مولانا، یہ سنیں ذرا
تمہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اہل شورا اور اہل بدر کے کرنے کا کام ہے، جس کو اہل شورا اور اہل بدر چاہیں وہی خلیفہ ہوگا، پس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے پر غور کریں گے۔ یہ خلافت و ملوکیت صفحہ 86 بحوالہ امام ابن قتیبہ نے الکتاب الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 41 میں نقل کیا ہے۔ تو خلافت جو ہے وہ شورا یا پارلیمنٹ یا اصحاب العقد جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، صاحب الرائے لوگ، وہ چنیں گے۔ یہاں جمہوریت کی کوئی اصطلاح پریکٹیکلی شامل نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے، ابن خلدون ہو، الماوردی ہو، احکام السلطانیہ، رولز آف گورننس، میں نے اس کے پڑھے ہیں۔ اسی طرح الکندی کو دیکھیں، فارابی کو دیکھیں، غزالی کو دیکھیں، ابن تیمیہ السیاسہ الشرعیہ، یہ سارا میٹیریل پیریڈ تو میری ڈاکٹریٹ ہے۔ کسی نے بھی جمہوریت کے اس ماڈل کو جو آج رائج ہے انڈورس نہیں کیا، نہ ہی پریکٹس کیا ہے۔ اگر جمہوریت پریکٹس ہوتی تو خلافہ علی منہاج النبوہ رہی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بنو عباس میں، بنو امیہ کے کچھ ادوار میں دیکھیں، پھر فاطمید کو دیکھیں، موحدون کو دیکھیں، مرابطون کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آٹمن امپائر کو دیکھیں۔ اس دور کے انسٹیٹیوشنز، بلڈنگ، ہیومن رائٹس، مائنورٹیز رائٹس، علم میں، سائنس میں، طب میں ترویج و اشاعت، سائنسدانوں، پولیٹیکل سائنٹسٹ کا گروہ کرنا، اس دور کو جمہوری ادوار سے کمپیریزن کر لیں، میرا چیلنج ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اگر میرٹ پہ بات کرنی ہے۔ پھر آگے اگر دیکھیں تو خلافت کے بارے میں جو ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے میں آپ کو وہ بتا دوں۔ اسلام میں مشاورت ہے، ٹھیک ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آقا کو فرمایا آل عمران آیت نمبر 159 میں کہ ان سے مشورہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں زمانے، علاقے اور سیاسی، سماجی، معاشی معاملات چلانے کے لیے ریاست کے شورا کا جو پرنسپل ہے، کنسلٹیشن، اس میں جمہوریت کا لفظ نہیں ہے، شورا بینہم، مشورہ، اور مشورہ ہر سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے کیا جاتا ہے۔ ریڈی بان سے ڈپلومیسی کا مشورہ نہیں لیا جاتا، ایک عام تاجر سے فقی معاملے کا مولانا مشورہ نہیں لیا جاتا، اصحاب حل و عقد آپ بھی جانتے ہیں صاحب الرائے لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ اسلام تمام قسم کے یہ جمہوری جو مغربی جمہوریت کے مفاسد ہیں، آمریت ہے، اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ مشاورت کا قائل ہے، جو اسلام کے سنہری اصول امانت، دیانت، صداقت، مساوات اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے مشاورت۔ وہاں پر ڈیبیٹ ہوتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ، اکثریت پہ بنیاد فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہاں اکثر جاہل گوار اجٹ ہوں، وہ غلط بات پہ فیصلہ کر دیں کہ شراب جی پینا اجازت ہے۔ جیسے کسی دور میں برطانیہ، امریکہ میں یہ ہوا تھا کہ ایک لا ہومو سیکسولیٹی کا آیا تھا۔ مولانا میں جمہوریت کا نقشہ دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جی اکثریت چونکہ چاہتی ہے ہومو سیکسولیٹی، تو اس کا تعلق ایتھیکل سٹینڈرڈ سے ہے، تو ہم یہاں پہ ان کی خواہش کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے، تو اکثریت اس حق میں ہے تو یہ قانون جانے دیں۔ تو کیا اسلامی نظام میں اکثریت کا یہ سوٹ ٹھیک ہے، وہ وفاقی شرعی عدالت میں چلے جائیں اس کے خلاف رٹ لگا کے، تو یہ جائز ہو جائے گا؟ اکثریت اگر کہے کہ کوئی بات شریعت کے خلاف ہے، جائز ہو جائے گی؟ آپ کے آئین اور قانون میں آپ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، آپ اتنے عرصے سے انجوائے کر رہے ہیں، آپ نے اس جمہوری نظام میں پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتائیں نا ذرا۔ خلافہ علی منہاج النبوہ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ چند کوڑیوں کے عوض سٹیٹس کو آپ کی مراعات کچھ لوگوں کی بند ہو جائیں گی، اس لیے اصل روح سے قوم کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال اور قائد اعظم کا تصور شورائیت کا تھا، انہوں نے کہا میں نیا قانون کون ہوتا ہوں بنانے والا؟ 1400 سال پہلے قرآن اور راہ عمل سنت مصطفیٰ، ذرا قائد اعظم کے فرامین تو پڑھ لیں۔ لیکن آپ کے بڑوں نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی، قائد اعظم پہ کفر کے فتوے لگائے تھے، تو آپ کو ہر وہ برا لگتا ہے جو خلافت کی، شورائیت کی، اسلام کی، قرآن کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو ذرا تو یہ تو دیکھیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب مشاورت کے اصولوں کے مطابق کیا گیا۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابوبکر کا نام تجویز کیا، جس پر مشاورت کے مطابق بحث و مباحثہ کے بعد اتفاق ہوا، ٹھیک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی وہ اس وقت خاص لوگوں کی، پھر عامت الناس نے کی۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابوبکر کے انتخابی عمل کی روشنی میں انتخابی مجلس مقرر کی، وہ مجلس اسپیشلسٹ تھے، صاحب النظر تھے۔ حضرت عمر نے اس مجلس میں اپنے بیٹے کا نام شامل کیا، البتہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ بیٹا خلافت کا امیدوار نہیں ہوگا، تاکہ موروثی اور خاندانی خلافت، جمہوریت بند ہو جائے۔ یہاں خاندانی نہیں، آپ کے بیٹے بھی اسمبلی میں ہوتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز بھائی بھی مراعات لیتے ہیں،
آپ کیوں خلافت سے بھاگتے ہیں؟ تو خلفائے راشدین کے اپنے بیٹے خلیفہ نہیں تھے؟ سیدنا حسن کو سیدنا علی نے نہیں بنایا تھا، لوگوں نے بنایا تھا، پھر آپ وڈرا کر گئے تھے بعد میں. آپ یہ بھی تو دیکھیں. پھر انتخابی مجلس میں عبد الرحمن بن عوف نے خلیفہ کے وصی پیمانے پر مشاورت کی، حضرت عثمان پر اتفاق ہوا، ان پر بیعت کر کے مشاورت کے تقاضے پورے ہوئے. تو حضرت عثمان نے فرمایا میرا انتخاب خفیہ پر نہیں بلکہ مشاورت اور پھر عوام کی مرضی سے ہوا. جب عوام نے دیکھا کہ بزرگ صحابہ جو دیندار ہیں، دیانتدار ہیں، ویژنری ہیں، انہوں نے انتخاب کر لیا تو انہوں نے اس کو انڈورسمنٹ دے دی. پھر سیدنا علی کا انتخاب بھی مشاورت اور بیعت کے اصول پر ہوا. سیدنا علی کو چند صاحب نے مشورہ دیا بیٹے کو نامزد کریں تو آپ نے انکار کیا، فرمایا میں اللہ اور رسول کی روایت کے مطابق مشاورت اور بیعت کے اصول پر چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے مشعل لے رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی جناب، حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کچھ روایات پہ آپ نے جرح کی. تو میں مولانا مجھے یہ نہیں تھا. غزوہ ہند کے بارے میں جو روایات ہیں، سیدنا صوبان کی روایت سب سے پہلی ہے سنن الصغریٰ میں، امام نسائی نے اسے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایک جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی، دوسری جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ آخر میں اٹھے گی. سنن نسائی کے علاوہ محدثین کرام کی کثرت نے مختلف اسناد کے ذریعے اس حدیث کو نقل کیا ہے. مولانا مصادر اولیہ ثانویہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں بھی درسیات پڑھا ہوں. مدارس مصادر اولیہ کیا ہیں؟ مسند احمد، معجم الاوسط، مسند الشامین، سنن الکبریٰ للبہقی، جز ابی عروبہ الحرانی. مصادر ثانویہ تاریخ الکبیر للبخاری، الکامل ابن سعد، تاریخ دمشق ابن عساکر، تہذیب الکمال، الکامل فی الجرح والتعدیل لابن کثیر، امام ابن کثیر کی. ان کی اسنادی حیثیت بھی بتا دوں، آپ تو لٹ لے کے نکل گئے سب کو. ائمہ و محدثین نے ان سے روایت کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل نے جو اقوال نقل کیے ہیں. جرح و تعدیل آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو حدیث کی روایت راویوں کے کردار پہ، تان پہ، کس پہ، ایک پورا سبجیکٹ ہے علم اسماء اور رجال پہ، وہ الگ موضوع ہے، اس پہ نہیں جاتا. اس سند کے پہلے راوی محمد بن عبداللہ بن عبد الرحیم ہیں. اس کو امام یونس رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ میں ثقہ قرار دیا ہے. علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تہذیب الکمال میں امام نسائی کے حوالے سے ثقہ نقل کیا ہے. ان کی وفات 249 ہجری میں ہوئی. تاریخ بن یونس میں اس کو جو ہے نقل کیا ہے محمد بن عبداللہ بن ابراہیم. تہذیب الکمال پھر محمد بن عبداللہ نے اس کو نقل کیا ہے. سعید بن یونس نے نقل کیا ہے اور انہوں نے فرمایا قال ابو سعید یونس کان ثقہ، وہ ثقہ راوی تھے. حدیث بھی کتاب المغازی عبد الملک بن حشام. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ امام ذہبی نے کاشف میں اس کو نقل کیا ہے. سند کے دوسرے راوی اسد بن موسیٰ ہیں. ان کو جمال الدین مزی نے تہذیب الکمال میں امام نسائی کے حوالے سے ثقہ نقل کیا، اتھینٹک ہے یہ. امام بخاری نے ان کو مشہور الحدیث قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح دیگر اس کے راوی موجود ہیں. اب آگے آتے ہیں. آپ نے خلافت اور جمہوریت پہ بہت بحث کی. یہ اسلام کا نظام سیاست ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سیاست کی 3 قسمیں مولانا پڑھ لیں. ایک ہے سیاست نفس کی اصلاح، ویزکیہم انبیاء کا پیشہ تھا. دوسری تدبیر منزل، گھریلو امور کی اصلاح، ہیڈ آف ہاؤس. تیسری ہے سیاست مدن، ملکی انتظام و انصرام کی اصلاح. سیاست لوٹ مار کا مولانا نام نہیں ہے، اصلاح کا نام ہے. اور اصلاح کے لیے ایک خلافت کا ماڈل ہے، اس کے نیچے میکنزم ہے، گورنرز ہوتے ہیں، عمال، امراء، نقبا وہ ہیڈ کرتے ہیں. اور اس میں فتنے کے خاتمے کے لیے ایک فوج ہوتی ہے جو داخلی اور خارجی محاذ پر. آپ نے خوارج کی جتنی تصریحات ہیں وہ ادھر فٹ کر دیں. میں آپ کو تھوڑا سا ذرا بتا دوں. آپ نے میرے خیال میں پوری حدیث وہ جو ہے خوارج کے باب میں پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا. آپ جہاں بھی بیٹھے تھے. خوارج کا تعارف: ہر وہ شخص جو عوام کی متفقہ مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کرے اسے خارجی کہیں گے. یہ خواہ صحابہ کرام میں ہو یا بعد کے زمانے میں. یہ امام عبد الکریم شاہرستانی فقہ حنفی کے امام الملل والنحل میں انہوں نے نقل کیا ہے. جو ریاست حکومت کے خلاف بغاوت کرے جب تک وہ کفر بوا کے مرتکب نہ ہوں. مولانا
خوارج کی تصریحات ائمہ نے لکھی ہیں کہ وہ مسلح گروہ جو آپ کے زمانے میں ذوالخویسرہ تمیمی بدبخت پیدا ہوا تھا، اس کی نسل سے حضور نے فرمایا لوگ پیدا ہوں گے۔ سیدنا عثمان کے دور میں ان کی ملٹری جو ہے وہ ارینجمنٹ ہوئی، سیدنا علی کے دور میں نہروان میں آپ نے ان کو ایلیمینیٹ کیا، اور حضور نے فرمایا یہ دجال کے گروہ تک ان کا آخری گروہ نکلے گا۔ مطلب یہ ہر دور میں نکلیں گے۔ آج کے دہشت گرد خوارج ہیں، یہ ائمہ کا اتفاق ہے۔ میں حوالے دے کے آپ کو ثابت کروں گا۔ آپ نے اپنے علماء کے چند کے قتل کو یا کسی کو کہا کہ یہ کوئی اور کرتا ہے، یہ افواج پاکستان خوارج سے لڑ رہی ہے، یہ فتنہ ہے جو ریاست کو چیلنج کر رہا ہے۔ ان کی جو علامتیں ہیں ذرا ان پہ تو غور کرتے۔ آپ نے کچھ بیان کر دی، نکل گئے۔ امام ابن تیمیہ آپ کہتے ہیں یہ اسلحہ اور بغاوت پر متفق تھے اور مسلمانوں کے اموال اور دی حلال سمجھتے تھے۔ انہوں نے بھی اس کو ابن حجر اسقلانی، ابن نجیم، قرآن میں اہل زیغ سورہ آل عمران میں اس پہ امام ابی امامہ نے، ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل زیغ سے مراد کجرو یہ خوارج ہیں۔ خوارج سیارو اور مرتد ہیں، کینہ پرور ہیں، یہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا آغاز ہوا، ان کی عقائد و نظریات، ان کی ذہنی کیفیت، سارا کچھ احادیث کے چیپٹر موجود ہیں۔ کتاب التوحید، باب قراءۃ الفارج والمنافق واصواتهم لا تجاوز حناجرهم، ٹھیک ہے۔ الفتنہ من قبل المشرق، یہ حدیث جو آپ نے بیان کی نا اس کا حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا یخرج الناس من قبل المشرق یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ ثم لا يعودون فیہ حتی یعود الى السهم الى فوقہ۔ مشرق کی جانب امام بخاری نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کتاب التوحید میں، احمد بن حنبل نے مسند میں، ابی شیبہ نے مصنف میں، ابو یعلا نے مسند میں، طبرانی نے موجب الکبیر کے اندر۔ مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے، قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ کون قرآن پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھا جاتا ہے ریاض؟ دین سے اس طرح نکلیں گے، تیز کمان سے، دین میں واپس نہیں آئیں گے۔ اور پھر فتنہ مشرق کی طرف ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ مشرقی علاقے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زلزلے ہوں گے شیطان کا سینگ ہوگا، وہ دجال کے زمانے تک نکلیں گے۔ امام نسائی نے صحیح حدیث بیان کی ہے۔ دین سے خارج ہوں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جیسے تیر نکل جاتا ہے، جہنم کے کتے ہوں گے۔ سنن ترمذی میں امام ابو امیمہ نے حضور سے روایت کیا ہے وہم کلابہم النار، حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ پھر یہ تمام مقتولوں سے بدترین مقتول ہیں اور ان کے ہاتھوں شہید ہونے والے زیر آسمان تمام شہیدوں سے بہترین شہید ہیں، فوجی بہترین شہید ہیں۔ امام ابی شیبہ نے یہ روایت کی ہے۔ شر خلق ہیں، ورسٹ آف دا کریشنز، ٹھیک ہے، ان کا کلیتاً خاتمہ واجب ہے۔ اب یہ برین واش لوگ، چھوٹی گھنی داڑھی والے، سر منڈایا ہوا، تو آپ وہ کہتے ہیں یہ ساری علامتیں فوجیوں میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری علامتیں ان لوگوں میں جو زبردستی تکفیر کرتے ہیں، لوگوں کی دین مسلط کرتے ہیں جبر سے۔ یہ نو عمر لڑکے ہوں گے، برین واش ہوں گے۔ یہ حدیث کا مطالعہ کریں، مولانا کتاب الاستتابہ والمرتدین والمعاندین، یہ میں آپ کو ریفر کروں گا، یہ سارا مطالعہ کریں اور اس کے بعد تیاری کریں۔ باقی خلافت کے حوالے سے ہمارا جو نظریہ ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اور جب تک خلافت تھی، خلافت اندلس جتنی بھی ہیں، آپ ڈیبیٹ کر لیں، ہم نے تو پورا اس پہ سٹرکچر دیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں خلافہ علی منہاج نبوہ ماڈل ہے، کہیں پہ بھی یہ جمہوریہ، مغربی جمہوریت کا کفریہ نظام جو ہے وہ آپ لوگوں پہ مسلط نہ کریں۔ یہ خلافت و جمہوریت مولانا عبدالرحمن کیلانی، شرعی عدالت کا سوال نامہ 1989-1981، یہ کتاب میں نے منگوائی ہے۔ آپ کے اسکول آف تھاٹ کے مولانا ہیں جنہوں نے 320 صفحات پہ جمہوریت کا ستیہ ناس نکال دیا اور خلافت کا علم بلند کیا ہے۔ میرا سلام ہے عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ کو، جنہوں نے پورے کا پورا سٹرکچر کہ مشورے کا فیصلہ اور میرے مجلس کا فرانس کا منشور جمہوریت اور اسلامی خلافت، یہ ذرا پڑھیں ان کی کتاب، ٹھیک ہے۔ جمہوریت کے مفاسد میں انہوں نے بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، جو مغربی جمہوریت اور اس کے مفاسد، خلافت راشدہ کی امتیازی خصوصیات۔ تو یہ علماء یہ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ جمہوریت کیا ہے، اس کا پورے مفاسد، لیسبین، گے اور پتہ نہیں کیا۔ آج جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں جو مغرب سے آئی ہے، اس میں تو قانون کا اختیار صرف ایک بندے کے پاس ہے، جس پہ لٹ لائے وینزویلا تہران پہ چڑھ جائے۔ تو آپ کو میں علمی مباحثے کی دعوت دیتا ہوں،
ہمارا تکمیل پاکستان کا سنو کا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ میرے شو میں ہیں، میں بھی لٹریچر لے کے آتا ہوں، میں خلافت کا مقدمہ لے کے آؤں گا، شرعیت کا، اسلام کے سیاسی نظام کا، آپ جمہوریت کا مقدمہ لے کے آئیں۔ کسی ٹی وی پہ میرا پرامن چیلنج ہے، بیٹھ جائے کوئی بھی جمہوریت کا دعوے دار مغرب کا، اس نظام کو لے کے آئے، ہم اللہ اور رسول کے نظام کا مقدمہ لے کے آئیں گے، عوام دیکھ لے، پیار محبت سے دلیل سے بات ہوگی، فیصلہ عوام کر لے کہ کون حق پر ہے کون نہیں۔ ہم نے باتیں نہیں کی، پورا پروپوزڈ اسٹریٹجی، اور یہ سعد نذیر صاحب نے چیئرمین تکمیل پاکستان پورا دے دیا کہ کیسے پاسبل ہے۔ ہم صرف بات نہیں کرتے، مدینہ ماڈل فار پاکستان پورا سوشو اکنامک آرڈر خلافہ کی روشنی میں دے دیا ہے۔ ہم نے گلوبل ڈائیلاگ اینڈ ریکنسیلیشن دے دی ہے، بیٹھ کے چھولوں کی ریڑھی نہیں لگائی مولانا، ہم کام کرتے رہیں۔ یہ جو لٹریچر آپ کو نظر آتا ہے یہ فقط باتیں نہیں ہیں، صبح و شام یہاں پہ علمی فکری تحقیق ہوتی ہے، پھر جا کے ویلاگ اور بات ہوتی ہے۔ جبہ کبا دستار پہن کے خوشبو لگا کے آ کے بات نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی احادیث اور قرآنیات اور میڈیویل پیریڈ کے جتنے سوشل سائنٹسٹ ہیں اس کے پڑھ کے آتا ہوں، مجھے پتہ ہے اصول جرا کیا، اصول تعدیل کیا ہوتے ہیں، علم اسماء اور رجال کیا ہے، جر و تعدیل کے اصول کیا ہیں، ثقاہت کیا ہے، عدالت کیا ہے، ضبط کیا ہے، حدیث کی روایات میں مجھ سے بات کر لیں، میں نے 8-10 سال درسیات پڑھی، مجھے اصول منطق، اصول الشاشی، قدوری، فقہ، اصول فقہ، سیرت سارا میں نے پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ کسی اور جگہ کو آپ بتائیں، غلط جگہ پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اب ڈالا ہے تو میرا چیلنج ہے، کوئی مائی کا لال جبہ پہن کے آئے یا دستار پہن کے آئے، کوئی سیاسی محاشا ہو یا مذہبی، میں بھی دلیل لے کے آؤں گا، اللہ اور اس کے رسول کا مقدمہ لے کے آؤں گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے، بات کرنا دلیل بھی جانتے ہیں اور دوسری بھی جانتے ہیں، لہذا یہ خوارج والی احادیث پہ بھی آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، غزوہ ہند کی احادیث پہ مناظرہ کر لیں، میں پاکستان اسلام اور فوج کا مقدمہ لے کے آؤں گا، میرے پاس پورے فتاوی جات موجود ہیں۔ یہ تمام اسکول آف تھاٹ کا اجماعی فیصلہ ہے خوارج کون ہیں، ان کی تطبیق اور اپلیکیشن کیا ہے۔ آپ بھی آ جائیں۔